اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام انا لامراء الکلام۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً میں ان ایام پرخیر و برکت کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ ایام اعلان ولایت میں کتاب ولایت سے واقفیت، یہ ہے ہمارا شعار، اور اس سلسلے میں ہم سب نے مل کر جو کوششیں کی ہیں اس کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ معبود ہماری ان کاوشوں اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ ایک اچھی پہل، ایک اچھی کوشش، بھرپور استقبال خوش آئند ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئز کمپٹیشن، اس میں سینکڑوں نوجوانوں کا، جوانوں کا مختلف ممالک سے شریک ہونا، یہ اچھی نوید ہے۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ نہج البلاغہ سے ہمارا یہ رابطہ وسیع ہوگا اور ہم امیر المؤمنین، امیر بیان و سخن حضرت علی علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات سے خود کو آشنا کریں گے۔ ایام اعلان ولایت، لہذا میں دو تین گوشے بیان کرنا چاہوں گا۔ امیر المؤمنین کی فضیلتوں کے سلسلے میں نبی خاتم پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لِكُلِّ نَبِيٍّ آیَةٌ وَآیَةُ نُبُوَّتِي علی بن ابی طالب۔ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دی ہے۔ جناب ابراہیم کو خلت عطا کی، جناب ابراہیم کو یہ صلاحیت دی کہ نار کو گلنار بنائے، جناب موسیٰ کو عصا دیا، جناب عیسیٰ کو مسیحائی دی، مردے کو ٹھوکر ماریں تو زندہ ہو جائے، اگر جناب عیسیٰ کسی مریض کو مس کر لیں تو وہ شفا یاب ہو جائے۔ تمام انبیاء کو اللہ نے کوئی نہ کوئی نشانی دی ہے۔ نبی خاتم فرماتے ہیں، اور اللہ نے میری نبوت کی نشانی علی ابن ابی طالب کو قرار دیا ہے۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مخصوص صلوات ہم تک پہنچی ہے امیر المؤمنین کے سلسلے میں، جس میں صادق آل محمد فرماتے ہیں علیہ السلام، وَجَعَلَ آیَةً لِرِسَالَتِهِ، اللہ نے رسالت پیغمبر کی نشانی قرار دیا ہے میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو۔ خود امیر المؤمنین، امیر بیان و سخن، سید الزاہدین، امام العارفین، مولا الموحدین، امیر کائنات علیہ السلام کا بھی ارشاد گرامی، خدا کی قسم اللہ کی مجھ سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہے۔ مظہر عجائب و غرائب ہیں امیر المؤمنین، لیکن کیا کہنا امیر کائنات کا کہ جن کے لیے پیغمبر خاتم کا ارشاد گرامی ہے، انہو لخشن فی ذات اللہ، ذات الہی، ذات خداوند سبحان، دین مبین اسلام، شریعت کا جہاں مسئلہ آتا ہے امیر المؤمنین محکم، سخت، استوار۔ امیر المؤمنین پر ہمارا لاکھوں سلام۔ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ علی کے نام میں اللہ نے فتح مبین رکھ دی، نشانات قدم پر ہوش مندوں کی جبیں رکھ دی، بہت اترا رہا تھا آسماں اپنی بلندی پر، تقابل کے لیے ہم نے نجف کی سرزمین رکھ دی۔ عید غدیر با برکت آیات میں ہیں، اور اسلامی آیات میں جو اہمیت عید غدیر کو حاصل ہے اس کے لیے علماء نے بیان کیا ہے، لکھا ہے کتابوں میں، کل قمر بین الکواکب، ستاروں کے درمیان جو حیثیت چاند کو حاصل ہے، وہی حیثیت آیات اسلامی میں عید غدیر کو حاصل ہے۔ عید اللہ الاکبر، جشن منا لیا ہم نے الحمدللہ۔ امیر المؤمنین کی ولایت کے اعلان کے روز ہم نے اسی ہندوستان میں، ہم نے اپنے صوبے یعنی صوبے اتر پردیش میں دیکھا کہ مومنین نے کس جوش و جذبے کے ساتھ، کس جذبہ ولایت سے سرشار ہو کر جشن کا اہتمام کیا۔ اطعام المؤمنین کے ساتھ ساتھ بھوکوں اور غریبوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ معبود ان ساری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ میں اس وقت سرزمین علم و ادب شہر لکھنؤ سے آپ سے روبرو ہوں۔ گزشتہ 2-2.5 مہینے سے 3 مہینے سے مسلسل کوششوں کے بعد الحمدللہ
وہ نیک ساتھ آن پہنچی ہے کہ اس کوئز کمپٹیشن کا اعلان کیا جائے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں مفسر قرآن جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب قبلہ کا، ہمارے بزرگ، ان کی محبتیں اس ناچیز کے شامل حال رہیں جنہوں نے قرعہ کشی میں دیگر احباب کے ہمراہ شریک ہو کر ہم سب کی حوصلہ افزائی کی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں فخر ہندوستان جناب علامہ حجت الاسلام والمسلمین سید عقیل الغروی صاحب قبلہ کا، جنہوں نے ہمیشہ اپنی محبتوں سے نوازا۔ وہ اسلامک تھاٹ کے روح رواں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا مقبول حسین علوی صاحب کے ساتھ شریک ہوئے قرآن اندازی میں، اور پھر یہ ناچیز ظاہر ہے لکھنؤ میں عظیم الشان نہج البلاغہ تاریخی کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام احباب کا، ان تمام رفقا کا، ان تمام تنظیموں کے عہدیداران کا، ذمہ داروں کا، ان تمام ادبا کا، ان تمام نوجوانوں کا جنہوں نے کسی بھی اعتبار سے ہمارا ساتھ دیا۔ انشاءاللہ یہ ہماری کوشش بارگاہ خداوندی میں رائے گاہ نہیں جائے گی، ہم امیر المؤمنین کے فرمودات سے آشنا ہوں گے۔ یہ اچھی خبر ہے الحمدللہ کہ اس کانفرنس میں نہج البلاغہ سمیت، اور وہ بھی وہ نہج البلاغہ جسے مرکز افکار اسلامی نے دیدہ زیب طبعات سے گزارا، ہم نے شہر لکھنؤ میں اسے اشاعت کی منزلوں سے گزارا، پہنچے گی پورے ہندوستان میں لائبریریوں میں علماء، ادباء، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ذی شعور، باعلم، باصلاحیت افراد تک۔ اس کے علاوہ امیر المؤمنین کے اس عظیم الشان وصیت نامے کو ہم نے شائع کیا ہے جو مکتوب نمبر 31 کی صورت میں ہے۔ صفین سے واپسی کے بعد امیر المؤمنین نے جو امام حسن مجتبیٰ کے نام وصیت نامہ لکھا ہے، منشور حیات ہے، دستور زندگی ہے، رول ماڈل ہے۔ کتاب کا عنوان ہی قرار دیا دستور زندگی۔ امیر المؤمنین نے چھوٹے چھوٹے فقرات میں امام حسن کو متوجہ کیا، اور امام حسن کے سامنے ان باتوں کو بیان کر کے رہتی دنیا تک اپنے چاہنے والوں کے لیے پیغام چھوڑا ہے کہ دیکھو اگر ہمارے چاہنے والے ہو، اگر ہمارے ماننے والے ہو تو ان تعلیمات کو عملی کرو۔ مثلا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس وصیت نامے میں، بئس الطعام الحرام، بدترین لقمہ لقمہ حرام ہے۔ لقمہ حرام کی مذمت ہے، یہاں تک کہ معصوم کا فرمان ہے ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ تعالی من صلاۃ الف رکعۃ تطوعا۔ ایک لقمہ حرام کو چھوڑ دینا 2000 رکعت مستحبی نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں صراحت کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا، تم پر میری باتیں اثر انداز نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے میں امیر المؤمنین کا فرزند ہوں، میں حجت خدا ہوں، میں امام دورہ ہوں، میں امام وقت ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میں فرزند بطول ہوں، لیکن تم پر میری باتیں اثر انداز نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پیٹ مالے حرام سے بھرے ہوئے ہیں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹی سی بات پیش کروں، دیکھیے علماء نے احتیاط سے کام لیا ہے، مؤمنین محتاط رہتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، جناب شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھے بغیر انسان عالم نہیں بن سکتا، مولوی نہیں بن سکتا، مولانا نہیں بن سکتا ہے۔ ہمارے حوضوں میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے آج کے حالات علماء کے نہیں تھے، آج بہت بہتر ہے الحمدللہ، ہم شکر ادا کرتے ہیں معبود کا، شکریہ ادا کرتے ہیں مؤمنین کا۔ لیکن ایک دور ایسا تھا جہاں علماء کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا۔ حتیٰ نجف کے بعض علماء کے لیے ملتا ہے کہ وہ نجف اشرف میں رات میں تاریک گلیوں میں نکلتے تھے اور کوڑے کے ڈھیر پر پڑے ہوئے خربوزے کے چھلکے کو لاتے تھے، اسے دھوتے تھے، پاک کرتے تھے، طیب و طاہر بنا کر کے اس سے اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ شیخ انصاری نجف اشرف میں ان کا ایک روم پارٹنر، وہ بھی عالم روزے سے ہیں، اور شیخ انصاری اپنے روم پارٹنر سے کہتے ہیں جو عالم دین ہیں کہ تمہارے پاس پیسے ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ کہ میرے پاس یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، جاؤ جا کر بازار سے روٹی لے آؤ تاکہ افطار کا انتظام کیا جا سکے۔ وہ جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو روٹی کے ساتھ حلوہ بھی لے کر آتے ہیں۔ شیخ انصاری نے فقط روٹی کھائی ہے، حلوے والے حصے کو استعمال نہیں کیا ہے۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی، عرصہ گزر گیا۔ ان کا روم پارٹنر جو عالم ہے وہ یہ کہتا، وہ نظر آتا ہے کہ پڑھنے میں ہم بھی اچھے تھے، آپ کی لکھی ہوئی کتابیں حوضوں میں پڑھائی جا رہی ہیں، مدارس میں تدریس کی جا رہی ہیں، میری کوئی کتاب کا اتہ پتہ نہیں ہے۔ شیخ انصاری کہتے ہیں تمہیں یاد ہے
نجف اشرف کی زندگی کا وہ دور جب ہم اور تم روزے سے تھے، ہم نے تمہیں تھوڑے سے پیسے دیے، کہا روٹی لے آؤ، تم روٹی کے ساتھ حلوہ لائے، میں نے پوچھا یہ حلوہ کہاں سے تم نے فراہم کیا؟ تم نے کہا قرض کے طور پر لے کر آئے ہیں، چونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ تم اس قرض کو ادا کرو گے، لہذا میں نے اس مشکوک غذا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ دیکھیے، ایک مشکوک غذا سے بھی انسان اگر اپنے آپ کو محتاط بناتا ہے تو وہ شیخ انصاری بنتا ہے۔ آقا گل پائگانی کے بارے میں ملتا ہے، مرحوم آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ اپنے کمسنی کے دور میں اسکول میں بچوں کے ساتھ ٹفن میں شریک نہیں ہوتے تھے، اور جب کسی نے کہا کہ آخر سب ایک دوسرے کے ٹفن میں شریک ہوتے ہیں، آپ شریک نہیں ہوتے، تو ان کا جواب تھا کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے کہ اس ٹفن کے لانے والے میرے ساتھی کے والدین راضی ہوں گے کہ میں ان کے لقمے کو اپنا لقمہ بناؤں۔ آ گیا میں اپنی منزل مقصود تک۔ نہج البلاغہ عظیم کتاب، میں کس کا شکریہ ادا کروں، الفاظ نہیں میرے پاس۔ استاد شاعر جناب سرور نواب سرور لکھنوی، کیا محبت کرنے والی ذات، جب ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ چاہتے ہیں کہ آپ شریک ہوں، انہوں نے اپنا عذر معقول پیش کیا، پھر ان سے ہم نے گزارش کی مصرع طرح، انہوں نے مصرع طرح دیا کہ نہج البلاغہ حرف امام الکلام ہے، شعراء نے اشعار کہے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ کانفرنس میں بھرپور طریقے سے آپ کی شرکت اس بات کی بہرحال تسلی کا سبب ہے کہ الحمدللہ آپ امیر المؤمنین سے واقعی عشق کرتے ہیں۔ جناب سرور نواب سرور لکھنوی جیسے استاد شاعر نے کہا تھا کہ شاعر تھے، مقرر تھے نبی سے پہلے، تھیں اور زبانیں عربی سے پہلے، لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے۔ یہ نہج البلاغہ سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ معرکۃ الآراء کام ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ سید رضی کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کا اپنا ایک مدرسہ تھا، بچے کی ولادت ہوتی ہے، حاکم وقت سید رضی کی خدمت میں کچھ تحفے بھیجتا ہے، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، کسی کو بھی آزمانا ہو بڑا آسان طریقہ ہے، تحفہ پیش کر دیجئے۔ معصوم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ جہاں رشوت کو تحفے کا نام دیا جائے گا۔ دوبارہ حاکم بھیجتا ہے کہ بچے کی ولادت کے وقت جو دایا خدمت کر رہی تھی اس کو دیا جائے، اس نے بھی ریجیکٹ کر دیا۔ تبارہ بھیجا کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ سید رضی نے یہ سوچ کر کہ میرے مدرسے کے اس طلاب ہیں، وہ سکے رکھ دیے، صرف ایک طالب علم نے اس میں سے ایک اشرفی اٹھائی۔ سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو حیرت ہوئی، میرا شاگرد، میرے مدرسے کا طالب علم حاکم وقت کے پیسے کو اٹھا رہا ہے۔ وجہ دریافت کی، کہا ایک رات پڑھنے کے لیے چراغ میں تیل نہیں تھا اور اسٹور بند تھا، تیل کی فراہمی کے لیے میں نے پڑوس سے قرضہ لیا تھا، یہ قرضہ ادا کرنا ہے۔ سید رضی نے اسی موقع پر یہ حکم صادر کیا کہ مدرسے میں جتنے طلاب پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد کے مطابق اسٹور کی چابی بنوائی جائے اور ہر طالب علم کو ایک چابی دی جائے تاکہ وقت ضرورت وہ اسٹور کھول سکیں اور اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ تو بئس الطعام الحرام، بدترین لقمہ حرام ہے۔ انشاءاللہ امیر المؤمنین کے تعلیمات و فرمودات ہماری زندگی میں ذوافشاں ہوں اور جلوہ فگن ہوں اور ہم بھرپور استفادہ کریں۔ ایک بار پھر سے میں اس نہج البلاغہ انعامی مقابلے میں شرکت کرنے والے تمام برادران و خواہران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام افراد کا جنہوں نے کسی بھی اعتبار سے ہمارا ساتھ دیا۔ انشاءاللہ امیر المؤمنین کی محبتیں، عنایات ہم سب کے شامل حال ہوں۔ کون کر سکتا ہے عالم میں علی کی ہمسری، مظہر شان خداوندی ہے شان حیدری۔ کون کر سکتا ہے عالم میں علی کی ہمسری، مظہر شان خداوندی ہے شان حیدری۔ کیا سمجھتے قدر اس موتی کی صحرائی عرب، قدر گوہر شاہدانت یا بیدانت جوہری۔ ایسے افراد جنہوں نے امیر المؤمنین کی عظمتوں کو نہیں سمجھا، لیکن اسی روئے زمین پر ہم نے امام نسائی کو دیکھا ہے، 307 میں ان کی وفات ہوئی ہے، امیر المؤمنین کے سلسلے میں کتاب لکھی ہے، اس جرم میں وہ مارے گئے ہیں، مکے میں دفن کیے گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ابن حجر عسقلانی کو امیر المؤمنین کے سلسلے میں روایات کو نقل کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ابن ابی الحدید معتزلی جیسے عالم اہل سنت کو جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ اور پھر امیر المؤمنین سے جو محبت کا اظہار کیا ہے کہ بعض افراد نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ
سنی نہیں ہیں، یہ شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ کیا کہا ابن ابی الحدید معتزلی نے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر مدینے کے سارے مسلمان ایک طرف، علی تنہا ایک طرف، تب بھی حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں۔ ہمارا سلام ہو امیر المؤمنین یعصوب الدین امام العارفین سید الزاہدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس پر۔ معبود ہم سب کو سرزمین ولایت نجف اشرف پہنچنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا تھا، ہم اہل بیت اقلیم سخن کے فرمان رواں ہیں۔ یقیناً موجودہ دور میں جب انسانیت سسکیاں لے رہی ہے، جب ہم مظلوموں کی کراہ سن رہے ہیں، جب یتامہ پریشان ہیں، تو آئیے ابو الیتامہ امیر المؤمنین کے فرمودات سے آشنا ہوا جائے۔ وقت آن پہنچا ہے کہ بچی ہوئی قرعہ کشی کے لیے میں بھی شریک ہو جاؤں علماء کرام کے۔ ایک بار پھر سے ان افراد کی خدمت میں مبارکباد جنہوں نے کامیابی حاصل کی۔ یقیناً یہ دنیا کا دستور ہے، جب امتحان ہوتا ہے تو کوئی فرسٹ پوزیشن لاتا ہے، کوئی سیکنڈ لاتا ہے، کوئی تھرڈ لاتا ہے۔ بہرحال رینک ہم دیکھتے ہیں، 634ویں رینک، 1849ویں رینک۔ تو ایسا نہیں ہے، دل سرد ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کوشش کی، انشاءاللہ یہ ذریعہ بنے گا کہ آپ ہم سے بھی وابستہ رہیں گے، اور نہج البلاغہ سے آشنائی کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم اسے انجام دینے کی انتھک کوششیں کریں گے۔ قرآن نمبر 9 کے لیے میں بہرحال بسم اللہ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، 9 پوزیشن ہے محترمہ سکینہ علوی کی، مبارکباد قبول کیجئے۔ اور اب 10ویں پوزیشن کے لیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے شہر کراچی سے ہیں محترمہ نادیہ رضا، تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ 11ویں پوزیشن ہے محترمہ شاہدہ بطول کی۔ یہ بہرحال بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ تقریباً 10 ممالک سے افراد نے اس انعامی مقابلے میں شرکت کی ہے۔ انشاءاللہ کہ یہ تعداد اور بڑھے گی اور افراد بھی نہج البلاغہ سے آشنا ہوں گے۔ 12ویں پوزیشن ہے جناب اختر عباس صاحب کی، مبارکباد۔ اعظم گڑھ پوروانچل اتر پردیش کے ایک معروف ضلع سے ہیں محمد رضا صاحب، مبارکباد محمد رضا صاحب آپ کو۔ اور 14ویں پوزیشن ہے جناب راجہ مظفر عباس صاحب کی، سرزمین اجتہاد شہر مقدس قم ایران اسلامی سے، مبارکباد بہت بہت قبول کیجئے۔ مصطفیٰ آباد جلال پور، یہ ہمارا اپنا ہوم ڈسٹرکٹ امبیڈکر نگر سے جناب محمد باقر صاحب، بہت بہت مبارک ہو، 15ویں پوزیشن۔ راحیلہ بی بی، یہ ہیں پاکستان سے، ان کی ہے 16ویں پوزیشن، بہت بہت مبارک ہو، یہ بین الاقوامی انعامی مقابلہ تھا۔ 17ویں پوزیشن ہے محترمہ طاہرہ صبا کی، کراچی سے، بہت بہت مبارک ہو۔ 18ویں پوزیشن ہے محترمہ شگفتہ علی رضا کی، بہت بہت مبارک ہو۔ 2 قرعے اور بچے ہیں۔ گجرانوالہ سے ہیں 19ویں پوزیشن پر جناب عابد علی صاحب۔ جانتے ہیں آپ کہ ابتدائی جو انعامات تھے اس کے بعد 12 افراد کو نفیس طباعت سے گزری ہوئی نہج البلاغہ پیش کی جائے گی، جو اپنے آپ میں واقعی منفرد ہے۔ اگر اشتباہ نہ کروں تو 977 پیجز پر مشتمل یہ نہج البلاغہ ہے، جس کا ترجمہ کیا ہے علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ نے، اور اس پر مقدمہ ہے جناب سید العلماء مولانا علی نقی نقن صاحب قبلہ کا۔ اور یہ آخری قرعہ ہے جو ہے جناب ایمن علی کا، 20ویں پوزیشن۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان تمام کامیابی حاصل کرنے والے افراد کی خدمت میں، برادران و خواہران کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان تمام افراد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی تعداد میں اس انعامی مقابلے میں شرکت کی۔ رب علیم کی بارگاہ میں دعا ہے، خدایا ہم جب تک زندہ رہیں قرآن مجید، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے ہماری وابستگی رہے، اور آخرت میں
اہل بیت طاہرین کی شفاعت ہمارے شامل حال فرما۔ اس ناچیز حیدر عباس کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یقیناً دعاؤں کے سہارے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ معبود انشاءاللہ اپنے توفیقات سے نوازتا رہے اور ہم اسی طرح دین مبین اسلام کی خدمت کرتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔